علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کریں گے وہ کیا ہے؟ ہم ایک ہیں، سبق نمبر 5 ہے۔ اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ کلیم عثمانی ہے۔ کلیم عثمانی نے ہم ایک ہے نظم لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی۔ تو ہم سب سے پہلے تشریح کا جو ہے وہ ایک پیج مطلب کہ بند کریں گے، تشریح کا ایک شعر کریں گے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی مطلب دوست، اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی مطلب مشترکہ۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اب میں اس شعر کی آپ کو تشریح کر کے بتاؤں گی۔ اس کو اپنی نیٹ نوٹ بک پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ میں آپ کو تشریح بتانے لگی ہوں، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک کا سبز ہلالی پرچم ہماری وقار کی علامت ہے۔ وقار کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سبز ہلالی پرچم کے سائے کے نیچے ہم سب متحد اور اکٹھا ہیں، ہم میں کوئی جھگڑا اور تفرقہ نہیں ہے، ہم آپس میں بالکل نہیں لڑتے، ہماری خوشیاں اور غم کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سب پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پاکستانی قومی پرچم کے سائے میں ہم ایک اور متحد قوم ہیں۔ یہ تھی آپ کی شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہم کیا کریں گے؟ شعر نمبر 2 پڑھیں گے۔ ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن مطلب آسمان کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے دھارے مطلب چشمے کا پانی یا بہاؤ، جدا جدا ہیں لہریں، لہریں مطلب کہ جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں، سرگم مطلب ہوتا ہے گانے کا سر کہہ لیں، ایک سرگم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ آپ کا شعر نمبر 2 یعنی کہ بند نمبر 2 ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی کیا کریں گے؟ اس کی تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، ہماری مثال ایک باغ کی طرح ہے، ہماری جو مثال ہے ایک باغ کی طرح ہے، ہم ایک ہی باغ کے پھول میں ہیں، چاہے مختلف رنگ ہیں کیوں نہ ہوں، ہم ایک ہی آسمان کے تارے ہیں، سارے دریاؤں کا بہاؤ ایک ہی سمندر کی طرف ہے، سب دریا اکٹھے ہو کر ایک سمندر میں جا گرتے ہیں، اگرچہ ان دریاؤں کی لہریں الگ الگ ہیں مگر ان کا مرکز کیا ہے؟ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم میں بھی ذرہ برابر بھی نہ اختلاف ہے اور نہ ہی ہم میں فرق ہے، کیونکہ ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یہ جو تشریح تھی آپ کی شعر نمبر 2 کی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے شعر نمبر 3۔ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، سفر کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک ہی منزل مطلب ہوتا ہے مقام کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاں باز سپاہی، آن مطلب ہوتا ہے شان، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ ہے آپ کا شعر نمبر 3۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہم سب ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ہم وہ خوددار اور بہادر سپاہی ہیں جو اپنے وطن کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے پرہیز نہیں کریں گے، ہماری مثال ایک بند مٹھی جیسی ہے، جب سب انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک مکے کی حیثیت اختیار کر لی جاتی ہے، ہم سب لوگ جمع اور متحد ہیں، ہمارے درمیان ذرا بھر اختلاف یا فرق نہیں ہے، اس جھنڈے کے سائے تلے ہم سب پاکستانی اکٹھے اور ایک ہیں۔ یہ تھی آپ لوگوں کی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ آج کا جو کام تھا وہ یہی تھا۔ اس تشریح کو آپ نے اپنی نیڈ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔